الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 152 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کا سیاق اس سے پہلے واضح کیا جا چکا کہ جب عرب کے توہمات زیر بحث آ گئے اور اس میں خاص طور پر حلت و حرمت کے بارے میں، خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں کی حلت و حرمت کے بارے میں مختلف مباحث ہونے لگے، تو قرآن مجید نے اس میں اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کی، جو اعتراضات ہو سکتے تھے ان کا جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ مذہبی گروہ جو نقطہ نظر رکھتے تھے اس کی غلطی واضح کی، یہود کے ہاں بعض حلتیں حرمتیں جیسے اپنی جگہ چھوڑ چکی تھیں اس کو بیان کیا، اور اس کے بعد ایک خاص طرح کا گریز کر کے یہ کہا کہ یہ بحثیں تو ہو چکی، لیکن جن چیزوں کی طرف تمہیں اصلاً توجہ کرنی چاہیے یا جن حرمتوں کو اصلاً دیکھنا چاہیے وہ تو اخلاق کی حرمتیں ہیں۔ یعنی یہ کھانے پینے کے معاملات تو جتنے ضروری تھے وہ بیان کر دیے ہم نے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ تم اپنے اخلاقی وجود میں کیا کیا غلاظتیں پیدا کر لیتے ہو، کن کن نجاستوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہو۔ اس میں پھر اپنے وہ احکام بیان کرنا شروع کر دیے تھے جن کا تعلق خاص طور پر تطہیر اخلاق سے، یعنی انسان کے اخلاقی وجود کی پاکیزگی سے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ یہ کم و بیش وہی احکام عشرہ ہیں جو ہمیں تورات میں بھی ملتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کا سب سے جامع بیان سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے۔ یہاں کوئی جامع بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سیاق میں توجہ دلانا پیش نظر ہے کہ ان چیزوں کو نگاہ میں رکھو، یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں، یہ دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اس میں بنیادی احکام زیر بحث آ چکے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق میں ہم کس غیر اخلاقی رویے کا اظہار کرتے ہیں، والدین کے معاملے میں کیا صورتحال ہے، اسی طرح سے خاندان معاشرت میں جنسی تعلقات کی پاکیزگی کیوں ضروری ہے، انسانی جان کو کیا حرمت حاصل ہے، یہ چیزیں زیر بحث آ چکی۔ آخری چیز جس پر ہم گفتگو کر چکے وہ یہ تھی کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے لیے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی تفصیلات تو قرآن مجید نے سورہ نساء کے شروع میں بیان کی ہیں اور وہ وہیں زیر بحث آنی بھی چاہیے، لیکن یہاں اتنی اصولی بات ایک جامع کلمے کی صورت میں ارشاد فرما دی ہے کہ یتیم کی پرورش بھی ہوگی، نگہداشت بھی ہوگی، اس کی سرپرستی بھی ہوگی، اس کے ساتھ بہرحال اگر اس کے والد یا اس کے خاندان میں کوئی مال و دولت ہے تو اسے پڑا تو نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اگر اس کی نشو و نما کی ضرورت ہے تو کچھ اہتمام کرنا پڑے گا، کاروبار ہے تو اگلے دن دکان پر تالا تو نہیں ڈالا جا سکتا، کھیتی ہے تو اس کے معاملات بھی دیکھنے ہوں گے۔ تو اس میں اب کیا کیا جائے؟ ایک صورت تو یہ تھی کہ ہاتھ نہ لگاؤ، اس لیے کہ اندیشہ تو ہے کہ جب آپ قریب جائیں گے اور آپ معاملات کو دیکھنا چاہیں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں تجاوز ہو جائے گا، تو انسان ڈرتا ہے۔ اگر خدا ترس آدمی ہو تو وہ اس کو پسند نہیں کرے گا کہ میں یہ ذمہ داری اپنے سر پر لوں۔ تو فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، مطلب یہ ہے کسی بری نیت سے اس کا مال کھانے کے لیے، اس میں کوئی غلط تصرف کرنے کے لیے، جو بھی بری نیت کے پہلو ہو سکتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ سب کے سب ملحوظ ہیں۔ اب الا باللتی ہے احسن، یعنی اگر جانا ہے تو پھر یہ دیکھو کہ تم کیا اس کی بہتری کے لیے اقدام کر رہے ہو، اس کے مال کو محفوظ کرنے کے لیے کر رہے ہو، اس کی نشو و نما کو جاری رکھنے کے لیے کر رہے ہو، یعنی کیا پیش نظر ہے۔ تو اس میں مقصد بھی صحیح ہونا چاہیے، طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے، اہداف بھی صحیح ہونے چاہیے، تدبیریں بھی صحیح ہونی چاہیے۔ الا باللتی ہے احسن حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے۔
یہ بڑی غیر معمولی ذمہ داری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نظم بنا رکھا ہوا ہے، وہ نظم آپ جانتے ہیں کہ خدا کی تخلیقی اسکیم کا سب سے بڑا حکم ہے۔ یعنی ایک مرد و عورت شادی کے بندھن میں بندھ جائیں، اس لیے کہ خدا کی تخلیقی اسکیم نسلوں کو پیدا کرنے کے لیے انہیں ذریعہ بنانا چاہتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو شادی کا ادارہ ہے، میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی کہ یہ محض جنسی تعلق کو قانون کے دائرے میں لانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی تخلیقی اسکیم میں شریک ہونا ہے۔ یعنی اس نے ذریعہ بنایا ہے، کائنات کے خالق نے، اس میں ماں، باپ، نانی، دادی، رشتے، تعلقات، ایک پورا حصار باندھا ہے کہ ایک ناتواں وجود جب آغوش میں ڈالا جائے تو اس کی پوری حفاظت حاصل رہے۔ اور پھر اس کے بعد صرف یہی نہیں ہے کہ اس کے بچپن، اس کے لڑکپن، اس کی ساخت، پرداخت، تعلیم، تربیت، بہت سی چیزوں کی ذمہ داری ڈالی ہے، اور پھر خود انسان کو لوٹا کر ایک مرتبہ پھر اسی بچے کی آغوش میں ڈال دیا ہے۔ بیان کیا نا اس کو کہ اس دن کو یاد رکھو کہ جب تمہارا حال یہ ہوگا، یعنی تم نے بچے پیدا کیے، تم نے پالا، تم نے پرورش کی، تمہارا حال یہ ہوگا کہ لِکَیْ لَا یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا، ایسے بوڑھے ہو جاؤ گے کہ ایک مرتبہ پھر جانے ہوئے کو بھی نہ جاننے میں تبدیل کر لو گے۔ تو یہ جو سارا نظام ہے وہ بنایا گیا، لیکن ابتلا کا قانون یہ تقاضا کرتا ہے کہ اب یہ بن گیا ہے تو کیا بچہ پیدا ہو جانے کے بعد خدا موت کو اب اذن نہ دے کہ وہ دروازے پر دستک دے؟ تو اس سے جو ابتلا کا پورا نظام اور اسکیم ہے امتحان کی، وہ ختم ہو جائے گی، تو وہ بھی جاری رکھنی ہے۔ چنانچہ عام حالات میں والدین ہی پرورش کرتے ہیں، وہی تربیت کرتے ہیں، وہی سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین اٹھا لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ پھر ایک دوسرے قانون کا لازمی تقاضا ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں بھی اگر اس طرح کا فیصلہ کر لیا جائے کہ بچہ پیدا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اب نہ ماں کو اٹھائے گا نہ باپ کو، تو موت اور زندگی سے متعلق خدا کا قانون ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے پیغمبروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین اٹھا لیے گئے۔ اس موقع کے اوپر آپ کا جو ماحول ہے، آپ کے گرد و پیش کے لوگ ہیں، آپ کا خاندان ہے، اسی لیے وہ ساری اسکیم بنائی گئی تھی۔ یعنی اگر وہ چلے گئے ہیں تو دادا تو ہوگا، دادی تو ہوگی، چچا تو ہوگا، ماموں تو ہوگا، یعنی اب وہ اعزاء اقربا جو ہیں ان کی ذمہ داری آ گئی۔ اس ادارے کے وہ بھی ارکان ہیں، یہ رشتے اسی لیے پیدا کیے گئے تھے، یہ رشتے اپنا کردار ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی ادا کرتے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ اس کے بعد پھر یہ محسوس کریں کہ اب ہم اس جگہ پر آ گئے ہیں، ہمیں اب ان یتیموں کو اپنے بچے سمجھ کر ان کی پرورش کرنی ہے، ان کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، ان کی نگہداشت کرنی ہے، ان کی تعلیم تربیت کا اہتمام کرنا ہے۔ اس میں خاص طور پر یہ کہا کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ بال ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں ہوگا کہ سورہ نساء میں ایک دوسرے پہلو کو بھی زیر بحث لا کر اس سے متعلق بھی ایک قانون دیا ہے، اور وہ یہ کہ یتیموں کی مائیں کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہیں، تو ان کو سہارا دینے کے لیے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ مال کے بارے میں محتاط رہو، اور سورہ نساء میں جب تفصیل کی ہے اس کی تو وہاں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ یتیم کا مال اگر کھاؤ گے تو یہ گویا دوزخ کے انگارے اپنے پیٹ میں بھرو گے، اس لیے متنبہ ہو جاؤ، اس ذمہ داری کو ادا کرو جس طرح کہ اللہ چاہتا ہے۔ تو یہاں اس کو ایک جامع تعبیر میں ادا کر دیا کہ الا باللتی ہے احسن، یعنی اس طریقے سے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو اس کے لیے، یعنی یتیم کے لیے بہتر ہے، اس کے مال کے لیے بہتر ہے، اس کی بہبود کے لیے بہتر ہے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے۔ یہ غایت بیان کرنا بھی بہت ضروری تھا، یعنی آپ نے اس کے مال میں تصرف کرنا شروع کیا نیک نیتی کے ساتھ، اس کی فیکٹری کو، اس کی دکان کو، اس کی کھیتی کو دیکھنا شروع کیا۔ اب یتیم تو بڑا ہو گیا ہے، اپنا مال سنبھالنے کی پوزیشن میں آ گیا۔ یبلغ اشدہ، یعنی جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جسمانی بلوغ کو پہنچ جائے، یعنی وہ سن رشد کو پہنچ جائے، سمجھدار ہو جائے، سنبھالنے کے قابل ہو جائے۔ یہ ایک اجتہادی معاملہ ہے، تو اس میں بھی وہی احتیاط ملحوظ رکھنی ہے کہ اب سن رشد کو پہنچ گیا ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں پہنچ گیا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے پہنچ گیا ہوں، آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس غایت کو بھی ملحوظ رکھیں
کہ پہنچ گیا ہے تو اب آپ کو اس کے سپرد کر دینا ہے اس کا مال۔ اس کی بھی یہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نساء میں پھر تفصیلات کی ہیں۔ تو یہ قرآن کا خاص انداز ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر وہ تفصیل کر دیتا ہے ایک چیز کی، اور بعض جگہوں پر بالاجمال بس ایک جملے میں 2 جملوں میں پوری بات کو سمیٹ دیتا ہے۔ تو یہاں دوسرا اسلوب ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری رکھو۔ یعنی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا رکھنا کتنا بڑا حکم ہے۔ یعنی یہ احکام عشرہ میں آتا ہے، بنیادی احکام میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ محض ناپ تول کی تعبیر تو اس چیز کو اطلاقی اسلوب میں بیان کرنے کا انداز ہے۔ الہامی کتابوں میں چیزیں ریاضیاتی فارمولوں کی شکل میں بیان نہیں ہوتی۔ اس اسلوب کو بھی بہت اچھی طرح گرفت میں لینا چاہیے، یعنی اس کا جو اس وقت کا اطلاقی پہلو ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کے بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس کی میں کئی بار مثال دے چکا ہوں کہ یوں نہیں بیان کیا جائے گا کہ اگر آپ کو کوئی زحمت ہو گئی ہے، مشقت ہو گئی ہے، یہ ایک جامع اسلوب ہوگا تو آپ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں روزے پورے کر لیں۔ نہیں، یہ کہا جائے گا من کانا مریضاً علی سفرٍ، جو مریض ہے یا مسافر ہے، 2 ایک اطلاقی چیزیں لے لی جائیں گی اور ان پر اطلاق کر کے دکھا دیا جائے گا۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کے اندر جو علت ہے اس کو سامنے رکھیں اور اس کو سامنے رکھ کے پھر مختلف صورتوں پر حکم کو پھیلا دیں۔ قرآن مجید نے اس طرح حکم کو پھیلا کر خود اس کو واضح کیا ہے کہ ایسے سوچنا چاہیے، جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں، اور آپ کو سمجھنا ہے تو اس طریقے سے اس کو سمجھنا ہے۔ اس کی پھر مثالیں بھی بیان کر دی ہیں قرآن مجید نے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اس پر میں نے لکھا ہے یہ ایک عظیم حکم ہے، یعنی یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اور ناپ تول، اب وہ سب چیزیں جو معیشت میں ہمارے سامنے آتی ہیں، جس میں ہم وعدے کرتے ہیں، عیب بتائے بغیر چیز بیچ دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کوئی غلط معاملہ کرتے ہیں، جتنی چیزیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، خواہ وہ ملاوٹ ہے یا اور کوئی دھوکے بازی ہے، وہ سب کی سب اسی کے تحت آ جائیں گی۔ ناپ تول کو پورا رکھنا ہے مطلب یہ کہ جو آپ نے وعدہ کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے، ماپ کے دینے کا کیا ہے تب، تول کے دینے کا کیا ہے تب، اس کی کوئی کیفیت حیثیت بتا کے دینے وہ ٹھیک ہونی چاہیے ہر حال میں، اس میں کمی نہیں کرو، پوری رکھو، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری رکھو۔ یہ ایک عظیم حکم ہے، اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے اسی میزان انصاف کی فرع ہے جس پر یہ دنیا قائم ہے۔ یہ جملہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیا چیز ہے، معاف کیجیے۔ قرآن مجید نے سورہ رحمان میں یہ تعلق پیدا کیا ہے جس کی طرف میں نے یہاں اشارہ کیا۔ وہ تعلق کیا ہے؟ یہ بتایا ہے کہ یہ دیکھو جی جو پوری کائنات میں نے بنائی ہے، اس پوری کائنات میں میں نے میزان رکھ دی ہے، یعنی ایک ایک چیز اپنی جگہ پر کھڑی ہے، اپنی معنویت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس میں ادنا درجے میں بھی اگر خلل واقع ہو جائے تو سب کچھ درم برم ہو جائے گا، یعنی میزان قائم ہے۔ یہی کہا ہے نا وہاں پہ۔ اب جب یہ کہا کہ میں نے وہ میزان قائم کر دی ہے تو اس پر وہاں بھی ایک تفریق کی ہے، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، یعنی اگر میں نے اس عالم کو میزان انصاف پر قائم کیا ہے تو تمہیں بھی اپنی زندگی میں انصاف ہی پر ساری میزان قائم رکھنی چاہیے۔ گویا میری طرز عمل کو دیکھو، میں نے کہاں سے اس بات کو اٹھایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو اسی میزان انصاف کی فرع ہے جس پر یہ دنیا قائم ہے، یعنی اس دنیا کو خدا نے، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہمیں بتائی گئی ہیں ان میں ایک بہت بڑی صفت جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، غفور، رحیم، عادل، قہار، متکبر، سب زیر بحث آتی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ ہے اس کا قائم بالقسط ہونا، وہ انصاف پر قائم ہے۔ اور پھر وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ میں دنیا میں تمہارے معاملات میں خود انصاف کیوں نہیں کرتا، وہ میرے ابتلاء کے قانون کا تقاضا ہے، لیکن تمہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اسی لیے تو یہ امتحان برپا کیا گیا ہے۔ باقی دنیا کو دیکھ لو، میں نے ٹھیک انصاف پر اس کو قائم کر دیا ہے۔ تو یہ جو میزان انصاف اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں یا سماوات و ارض میں لگا رکھی ہے، اس کی فرع ہے یہ، یعنی اسی کا ایک تقاضا ہے، اور یہ تقاضا خود قرآن نے بیان کیا کہ میں نے جب یہ سب کام اس طریقے سے کیا ہے، جب میں قائم بالقسط ہوں، جب میں نے کوئی خلل نہیں چھوڑا،
جب میں نے اس کی معنویت کے ایک ایک جز کو جوڑ دیا ہے، ہر چوٹ ٹھیک بٹھا دی ہے، تو پھر تمہیں بھی انصاف کی میزان میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔ چنانچہ اس سے انحراف اگر کوئی شخص کرتا ہے، یعنی اس میزان سے انحراف کرے گا نا، جب کم تولے گا، دھوکہ دے گا، ملاوٹ کرے گا، چنانچہ اس سے انحراف اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ عدل و قسط کے تصور میں اختلال واقع ہو چکا، یعنی نہیں کر سکتا کوئی آدمی یہ کام اس وقت تک جب تک کہ یہ محسوس نہ کر لے کہ اب عدل، قسط، نظم، میزان کوئی چیز نہیں، بے معنی ہو جائیں گے آدمی کے لیے۔ ورنہ جو میرے اندر انصاف کی میزان خدا نے لگا رکھی ہے، علم کا معاملہ ہو یا عمل کا، لوگوں سے کوئی بات کہنے کا ہو یا تول کے دینے کا، یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ میں ڈنڈی ماروں اور میرا ضمیر مجھے متنبہ نہ کرے؟ وہ کرے گا، اس لیے کہ وہ خدا کی لگائی ہوئی میزان ہے، وہ کائنات میں بھی لگی ہوئی ہے، وہ میرے اندر بھی لگی ہوئی ہے، تو لازمی طور پر متنبہ ہوں گا میں۔ اگر یہ انحراف ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل و قسط کا جو تصور خدا نے میرے اندر ودیت کیا تھا اس میں اختلال واقع ہو گیا۔ اور یہ جب میں کہتا ہوں کہ اس میں اختلال واقع ہو گیا تو جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں کہ اس شخص کا معاملہ اب یہ ہے کہ اس کا معدہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتا، اس کا دل ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتا، اس کے گردے ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک جسمانی قانون یا حیاتیاتی قانون بنایا تھا اس میں اختلال واقع ہو گیا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں مریض ہے آدمی، بیمار ہے، علاج کرو اس کا۔ تو جس وقت عدل اور قسط کے معاملے میں انحراف ہونا شروع ہو جائے تو یہ اس سے بہت بڑا اختلال ہے، اس لیے کہ انسان کی حیثیت سے میں گردے اور دل ہی نہیں ہوں، وہ تو جانور بھی ہیں۔ انسان کی حیثیت سے میں سب سے بڑا جو امتیاز رکھتا ہوں میرا اخلاقی وجود ہے، تو اس میں اختلال واقع ہو گیا۔ یہ بیماری ان بیماریوں سے بڑی بیماری ہے جن سے متعلق انسان بہت حساس ہوتا ہے، تو اختلال واقع ہو چکا، اور اس کا اثر انسان کے ایمان پر کیا پڑے گا؟ یعنی آپ الٹ کے دیکھیے، یعنی ایک چیز تو یہ نا کہ ہم یوں ترتیب قائم کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہمیں اچھا عمل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کم تولا ہے، آپ نے ملاوٹ کی ہے، آپ نے دوسرے کا حق نہیں دیا، تو پلٹ کے آئیے، دیکھیے ایک اور کام ہو گیا ہے، یعنی آپ کا خدا کے اوپر ایمان ختم ہو گیا، خدا کے قائم بالقسط ہونے کا عقیدہ باقی نہیں رہا۔ اس لیے کہ خدا کو خدا ماننے کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ نے گویا فلسفیوں کی طرح ایک علت العلل مان کر کہیں رکھ دی اور بس معاملہ ختم ہو گیا۔ خدا کو ماننا تھا اس کی تمام صفات کے ساتھ، اس کے تمام سنن کے ساتھ۔ جب آپ نے یہ نہیں مانا تو خدا کی جو سب سے بڑی صفت تھی کہ وہ عادل ہے، قائم بالقسط ہے، اس کا مطلب عقیدہ اس پر نہیں رہا آپ کا۔ اس کے بعد اب نتائج بیان کیے میں نے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ معیشت اور معاشرت کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، اور تمدن کی کوئی اینٹ بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتی۔ یعنی یہ خیال نہ کیجئے کہ ناپ تول میں کمی جب آپ کے بازاروں میں ہو گئی تو یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ ہو گیا ہے، بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد تمدن، معاشرت، تہذیب، ہر چیز درہم برہم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتماد ختم ہو گیا، اور جب کسی نظام اجتماعی میں اعتماد ختم ہو جائے تو وہ اصل میں زوال کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، پھر اس کو روکنا ممکن نہیں رہتا۔ یہ اعتماد ہے جس کے اوپر نظم سیاست قائم ہوتا ہے، یہ اعتماد ہے جس پر نظم معیشت قائم ہوتا ہے۔ اور جو لوگ بھی سماج کو، معیشت کو، سیاست کو سمجھتے ہیں وہ کبھی اس کی جسارت نہیں کرتے کہ سوسائٹی کے اندر سے یہ اعتماد ختم کر دیا جائے، اس کو قائم رکھنے کی جدوجہد کرنا پڑتی ہے ہر حال میں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 35 میں اس کی برکات کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ یعنی جب آپ اسی حکم کو سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں گے تو وہاں یہ بتایا ہے کہ اگر یہ رویہ اختیار کرو گے تو کہ نتیجے اور مآل کار کے لحاظ سے یہی بہتر ہے، اور لوگوں کے لیے اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ قائم بالقسط ہونے کا عقیدہ قائم کریں گے، نظم کائنات کو سمجھ لیں گے کہ وہ عدل کی میزان پر کھڑا ہے، اور آپ کے اپنے تمام فیصلوں میں
اس حق پرستی کا ظہور ہوگا کہ اب نہ کم تولنا ہے، نہ ملاوٹ کرنی ہے، نہ دھوکہ دینا ہے۔ آپ دیکھیے یہ چند باتیں چھوٹی نہیں ہیں، اصل میں ساری معیشت انہیں پر کھڑی ہے، اسی اعتماد پر کھڑی ہے۔ اور زندگی کے جو معاملات ہم نے ترتیب دیے ہیں، اگر ان کو آپ عنوان دیں تو 3 ہی دیں گے نا۔ معاشرت جس کا تعلق خاندان سے، جس میں رشتے قائم ہوتے ہیں، اگر ان میں اختلال واقع ہو جائے تو پہلا بنیادی ادارہ منہدم ہو گیا، اس کے بعد سیاست، اور اس کے بعد معیشت، یہی چیزیں۔ تو ان چیزوں کو جس چیز پر آپ نے قائم کرنا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ قسط اور عدل ہے، انصاف ہے۔ اس کا ظہور معاشرت میں بھی ہونا چاہیے، اس کا ظہور سیاست میں بھی ہونا چاہیے، اس کا ظہور معیشت میں بھی ہونا چاہیے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، یہاں میں نے اقتباس کیا ہے تدبر قرآن سے، آخرت میں اس کی برکات تو واضح ہیں، یعنی یہ کہ آپ نے اگر ٹھیک تولا ہے، عدل سے کام لیا ہے، کسی کا حق نہیں مارا ہے، تو آخرت میں اس کی برکات تو واضح ہیں، ہر آدمی جانتا ہے۔ دنیا میں بھی با اعتبار مال، یعنی نتیجے کے لحاظ سے، با اعتبار مال نتیجے کے لحاظ سے یہی رویہ معاش و معیشت، کاروبار اور تجارت اور عادلانہ تمدن کے فروغ کے نقطہ نظر سے بابرکت ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں اپنے تمدن میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ نعروں سے نہیں ہوں گی، اس کے لیے قومی تربیت میں اسی چیز کو شامل ہونا چاہیے کہ ہر آدمی کے لیے بنیادی چیز کیا بن جائے؟ عدل اور قسط۔ کوئی ڈنڈی مارنے والی قوم دنیا میں نہ فروغ پائی ہے نہ پائے گی، یعنی کوئی ڈنڈی مارنے والی قوم، ظاہر ہے کہیں انفرادی طور پر غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اس سے تو دنیا کا کوئی معاشرہ پاک نہیں ہے، لیکن اگر قومی شناختی ڈنڈی مارنا بن جائے، جیسے کہ بدقسمتی سے ہماری بہت سی اقوام کی، مسلمان اقوام کی بن چکی ہے، کوئی ڈنڈی مارنے والی قوم دنیا میں نہ فروغ پائی ہے نہ پائے گی۔ یہ برائی کوئی منفرد برائی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سی برائیوں کے پائے جانے کی ایک علامت ہے۔ یعنی جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ معیشت کے معاملے میں دھوکہ دینے لگے ہیں، جھوٹ بولنے لگے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کے مفادات سے بے پرواہ ہو گئے ہیں اور عدل اور قسط کا لحاظ نہیں کر رہے، ڈنڈی مار رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تو اصل میں علامت ہے۔ جیسے بخار بہت سی امراض کی علامت ہوتا ہے، اندر کچھ اور بیماریاں ہیں جو پائی جاتی ہیں، اس کا ظہور ہوگا اس میں۔ جس قوم کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، خبر دیتی ہے کہ یہ قوم عدل و قسط کے تصور سے خالی ہے، پھر وہ دوسروں سے، سیاستدانوں سے، رہنماؤں سے، دنیا کی بڑی طاقتوں سے عدل کا تقاضا نہ کیا کرے۔ عدل میرے اندر سے پیدا ہوتا ہے، عدل میرے وجود کا ظہور ہے۔ اگر قومی سطح پر وہ ظہور پذیر ہے تو ہر جگہ آپ سے آپ اس کے تقاضے پورے ہونے شروع ہو جائیں گے، ورنہ کیا ہوگا کہ میں تو ڈنڈی ماروں گا، میں تو کم تولوں گا، میں تو دھوکہ دوں گا، میں تو فریب کروں گا، دنیا میں اور کوئی میرے ساتھ نہ کرے۔ پھر اصل میں یہ نفسیات وجود میں آتی ہے۔ اس وجہ سے یہ کسی سالے تمدن کے قیام کی صلاحیتوں سے، اب یہ قوم، جس قوم کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، یہ کسی سالے تمدن، یعنی ایسی تہذیب، ایسی معاشرت، ایسی سیاست، ایسی معیشت کو قائم کرنے کی صلاحیتوں سے نہ صرف محروم ہے، بلکہ یہ خدا کی زمین میں فساد کے بیج بونے والی ہے۔ تو اس طرح کی قوموں کی میدان عرفات میں مانگی گئی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ اس بنیادی چیز کو سمجھیں۔ یہ فرمایا۔ اب یہ دیکھیے کہ اس بڑی بنیادی چیز پر توجہ دلانے کے بعد اور قرآن کے اپنے اسی خاص اسلوب میں بیچ میں رک کر توجہ دلائی ہے کہ میری شریعت میں یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ حرام ہے، اپنے اخلاقی وجود کی پاکیزگی کو اس درجے میں قائم کرو، اس طرح سے عدل و قسط کی میزان کو قائم رکھو، ناپ تول رکھ۔ فرمایا کہ کیا خیال ہے کہ میں کوئی تمہاری استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈال رہا ہوں تم پر؟ تو تھوڑی دیر کے لیے رک کر یہ فرمایا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ یعنی میں نے تمہیں بنایا ہے
تو میں جانتا ہوں کہ تم یہ کر سکتے ہو، انصاف پر قائم ہو سکتے ہو، عدل کر سکتے ہو، ان چیزوں سے بچ سکتے ہو جن سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ وہ جیب میں حرام کے پیسے ڈال کر حلال گوشت خریدنے کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ وہی مضمون ہے در حقیقت جو سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا ہے۔ بحث کہاں سے پیدا ہوئی تھی؟ جانوروں کی حلت حرمت سے، کیا کیا حرام ہے، اس سے گریز کر کے یہ کہا کہ اصل میں حرمتیں تو ادھر تھیں، تم جن چیزوں پر لڑ رہے ہو ان کی جو کچھ بھی اہمیت ہے وہ بیان کر دی گئی ہے، اور اس میں جو غلطی تم کر رہے تھے وہ بھی واضح کر دی گئی ہے، لیکن ان کی طرف نگاہ کرو۔ تو اس میں اب یہ توجہ دلائی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ اخلاقی تطہیر اس درجے میں ہونی چاہیے یا انسان کو اپنے اخلاقی وجود کو ایسے پاکیزہ بنانا چاہیے، تو یہ کوئی بڑا بوجھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے۔ نہیں، یہ اتنا ہی ڈالا ہے جتنا انسان اٹھا سکتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ انسان کا خالق کہہ رہا ہے۔ اس کے اندر جو پیغام مضمر ہے وہ کیا ہے کہ بہانے مت تراشو، یہ مت کہو کہ یہ بہت مشکل کام ہو گیا، یعنی کیسے بچیں اس سے۔ نہیں، میں نے اس کی صلاحیت دی ہے تو اس کا تقاضا کر رہا ہوں۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یہ ایک برسر موقع تنبیہ ہے۔ برسر موقع تنبیہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بات ہو رہی تھی کہ اس کے درمیان ہی میں یہ احساس کر کے کہ کہیں لوگ یہ خیال نہ کریں کہ یہ تو بڑا بھاری بوجھ ہے جو ہم پر ڈال دیا گیا ہے، تو توجہ دلا دی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام بھی دیے ہیں وہ لوگوں کی برداشت اور استطاعت سے زیادہ نہیں ہے۔ جتنا انسان کو اللہ تعالیٰ نے سہنے کی صلاحیت دی ہے اس کے لحاظ سے ہی چیزوں کا تقاضا کیا ہے۔ اس نے یہ احکام انسان کی صلاحیتوں اور اس کی فطرت کو تول کر دیے ہیں۔ یعنی اگر تمہیں کہا ہے کہ پورا تولو تو اس نے بھی پورا ہی تولا ہے، تول کر دیے ہیں، یہ دیکھ کر دیے ہیں کہ تمہاری صلاحیت کیا ہے، تمہاری طاقت کیا ہے، تمہاری استطاعت کیا ہے، لہٰذا ان کو نہ اپنی استطاعت کے حدود خود طے کر کے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی ایک رویہ یہ ہے کہ یہ تو ہمارے بس کی چیز نہیں ہے، تو آئیے تھوڑی سی اس میں کمی کر لیں، نہ یہ کرنا چاہیے، اور نہ احتیاط کے نام پر خود ان کے حدود سے آگے بڑھ جانا چاہیے، یعنی نہ دوسری جانب جانا چاہیے۔ وہ احتیاط کیا ہوتی ہے؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہاں میں دکان کروں گا اور میں معیشت میں اپنا کردار ادا کروں گا، یہ خدا کا نظام ہے، مجھے اس قانون کے مطابق ہی زندگی بسر کرنی ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں ٹھیک تولوں، اگر کہیں کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی ہو گئی تو اللہ سے معافی کی درخواست کروں گا، اس کا ازالہ کروں گا، اس کی تلافی کروں گا۔ ایک یہ رویہ ہے۔ ایک یہ رویہ ہے کہ دکان پر بیٹھنے کے بعد اب کیا ہے بھائی، کاروبار میں تو اتنا ایمان نہیں رکھا جا سکتا قائم۔ ایک اس کے بالکل برعکس رویہ ہے کہ کاروبار جو ہے نا یہ تو اصل میں نری غلاظت ہے، مایا کا جال ہے، اس کو چھوڑو اور جا کسی غار میں تپسیا کرو۔ تو آپ ادھر نکل گئے تو تب بھی اصل میں خدا کی ابتلا کے میدان سے نکل گئے۔ یعنی قرآن مجید نے جو تصور دیا ہے وہ تصور یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس میدان کو چھوڑ دینا ہے، یہ خدا کا تقاضا ہے۔ چھوڑنا بھی خدا کے حدود سے نکل جانا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نہ ہم کاروبار کریں گے، نہ ہم میدان میں اتریں گے، نہ سیاست معیشت کے جھمیلوں میں پڑیں گے۔ اچھا نہیں پڑیں گے تو آپ سمجھ رہے ہیں عافیت ہو گئی؟ نہیں، آپ نے اس میدان کو چھوڑ دیا جس میں آپ کو امتحان دینا تھا۔ تو نہ وہ کرنا ہے اور نہ ان چیزوں کو کوئی معمولی چیز سمجھنا ہے، اس پہ قائم رہنا ہے پوری طرح۔ جاوید صاحب ایک سوال پوچھ سکتے ہیں؟ جی ارشاد فرمائیے۔ جی، آپ نے جیسے فرمایا عدل اور قسط یہ بڑی اہم اور بار بار آنے والی اصطلاحیں قرآن کی، ان میں آپس میں کیا فرق ہے؟ یہ اپنے نتیجے کے لحاظ سے تو ایک ہی چیز ہے جس کو آپ انصاف کہتے ہیں اردو زبان میں، لیکن دونوں کے استعمال کے مواقع بعض اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یعنی عدل کا جو لفظ ہے وہ بڑا جامع تعبیر رکھتا ہے، ہر جگہ بولا جا سکتا ہے، ہر طرح کی صورتحال میں بولا جا سکتا ہے۔ قسط بڑی حد تک آپ کے اعمال سے متعلق یا آپ کے علم سے متعلق جو رویے ہوتے ہیں ان کا احاطہ کرتا ہے۔ تو یہ ایک استعمال کا لطیف سا فرق ہے، ورنہ دونوں میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ اور وہ استعمال کرنے والے، جیسے آپ انگریزی زبان میں بھی ایک ہی لفظ ہوتا ہے لیکن یہ جانتے ہیں کہ اس موقع پر یہ موضوع نہیں ہے، تو اس موضوعیت کے لحاظ سے استعمال میں فرق ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے یہ کہا کہ تم لوگوں کو یہ کتاب دی گئی ہے لیکوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔
تو یہاں پر کوئی اچھی عربی لکھنے والا عدل نہیں بولے گا، تو یہ استعمال کا فرق ہے۔ اب آگے چلیے، تو آگے ارشاد فرمایا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور اس کے بعد اب وہی جو سلسلہ تھا احکام دینے کا، حرام بیان کرنے کا، ترغیب دینے کا، وہ آگے بڑھ گیا، اور آگے بڑھ کر اب کچھ اور باتیں کہنے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، ان کو ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔